تو تین چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت. نمبر دو، قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس بات کا قرآن کریم سے ثبوت. تیسری بات، قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ علم اسناد کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے، اور علم اسناد کے ثبوت کی دلیل قرآن سے، کہ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا غیر نبی کی بات ہو، اگر سند سے ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ کہی ہے تو اس بات کی نسبت جائز ہو جاتی ہے. اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا فرض عین ہو جاتا ہے. حدیث کے متعلق جو اسلام نے ایک نظریہ دیا ہے قرآن کریم میں، اس پر بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ جن لوگوں کے دل میں یہ شبہ رہتا ہے کہ حدیث قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی کتابیں کیوں پڑھیں ہم، یہ شبہ یہ ایک گمراہی کی علامت ہے، اور ایسے شخص کو قطعاً شریعت کا علم نہ نصیب ہوتا ہے، اور جو نصیب ہوتا بھی ہے وہ فائدہ نہیں دیتا جس شخص کے اندر یہ شبہ داخل ہو جائے. کیونکہ حدیث بذات خود کوئی کسی کتاب کا نام نہیں ہے، کتابیں تو ایک ریکارڈ ہیں. حدیث کا جو موضوع ہے وہ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. آپ کی ذات سے جو کچھ بھی جو دین کی تعلیمات صادر ہوئی ہیں وہ سند کے ساتھ صحابہ کرام سے، ائمہ دین نے، تابعین، تبع تابعین، محدثین نے صحیح سند کے ساتھ، متصل سند کے ساتھ ہم تک وہ پہنچائی ہیں. تصانیف کے اندر، اپنی اپنی تصانیف کے اندر اس کو محفوظ کر لیا ہے، اور اسے علم اسناد کہتے ہیں. علم حدیث دراصل سند کا نام ہے، وہ سند جس کے ذریعے آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اصل میں حدیث ہے. کیونکہ صحابی بیان کرتا ہے تابعی کو، تابعی بیان کرتا ہے تبع تابعی کو، یہ بیان کرنا اسے تحدیث کہتے ہیں. اور یہ اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی باتوں کو، تعلیمات کو آگے بیان کرتے ہیں، اور پھر اس بات کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ کس شخص سے وہ لے رہے ہیں، حدیث کا علم کس شخص سے لے رہے ہیں، کس درجے کا ہے وہ، اس درجے کو بھی سامنے رکھتے ہیں. اور محدثین کرام نے اس بات کا بھی اہتمام کیا ہے، اہل الحدیث نے، اصحاب الحدیث رحمہم اللہ نے، کہ معاشرے میں علم حدیث کے نام پر جو من گھڑت روایات موجود ہیں ان کو بھی قلم بند کیا ہے، جس سند کے ساتھ بھی ہیں، جس کذاب راوی نے بھی بیان کیے ان کے بھی حالات کو قلم بند کیا ہے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بھی تو حدیثیں تھیں جو آپ لوگوں کے علماء نے چھوڑ دی. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی من گھڑت کیوں نہ ہو، کہ اس کا بایو ڈیٹا اہل الحدیث نے محفوظ نہ کیا ہو، چاہے صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے یا من گھڑت حدیث ہے. کوئی بھی بات لے آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہے، کسی بھی درجے کی ہے. علم حدیث ہمارے پاس ایک ایسا علم ہے جس میں ایسے اصول و ضوابط ہیں جس کی روشنی میں اس کو پرکھا جا سکتا ہے، اور بالکل یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ من گھڑت بات ہے اور یہ کمزور سند کی بات ہے. اس میں سب سے پہلی چیز، جب یہ شبہ، یہ مرض کسی شخص کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا علاج قرآن سے کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم
اللہ تعالیٰ نے ہدی و شفاء للمؤمنین، کہ یہ ہدایت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں، شبہات، شک و شبہات کی، غلط نظریات کی، ان کا علاج ہے قرآن کریم۔ اور ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ علم حدیث کے اوپر شک کرنا، اس کا علاج اگر قرآن نہیں کر سکتا، اگر قرآن میں اس کا علاج نہ ہو، تو پھر ہمارا جو دعویٰ ہے وہ باطل قرار پائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس مرض کا علاج قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں احادیث جو ہیں یہ سب دین سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، صرف قرآن ہے، تو ان کا جواب ان کے ان شبہات کا رد قرآن کریم کیسے کرتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر قرآن کریم کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب قرآن کریم سے ملے گا، لیکن اس جواب کا یہ سوال سب سے پہلے اس شخص سے کیا جائے گا، اس کا جواب اس شخص سے طلب کیا جائے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن پر چلتا ہے اور حدیث کوئی دین نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کتنا اس نے قرآن کو سمجھا ہے، قرآن سے جواب دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ حدیث پر ایمان نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن ہے، جو بھی جواب دینا چاہتا ہے دے، ہاں یا نہ، لیکن قرآن سے دے، جواب دے۔ کہ وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے علاوہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا، تو جواب دے، قرآن سے جواب دے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی کا بہت بڑا حصہ نازل ہوا ہے، ہم جواب دیں گے قرآن سے، قرآن جواب دے گا اس کا۔ اگر قرآن نے جواب دے، قرآن میں اس کا ثبوت مل گیا، تو پھر وہ کہاں جائیں گے لوگ جو قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کی اتباع کا، اور قرآن کی بات نہیں مانتے؟ یہ تو ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ پہلا سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز نازل ہوئی ہے، وحی کا حصہ کوئی اس کے علاوہ بھی ہے، یا صرف قرآن ہی ہے؟ دوسری بات، اگر ایک شخص کو ہم دکھا بھی دیتے ہیں، منکر حدیث کو ہم قرآن میں سے ثبوت دکھا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کے علاوہ وحی کا بہت بڑا حصہ نازل فرمایا ہے، وہ مان بھی لیتا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمیں سوال آیا ہے منکرین حدیث کی طرف سے، وہ جب قرآن کی آیت پیش کریں تو بھاگ تو سکتا نہیں ہے، جس کا دعویٰ ہے قرآن وہ بھاگ تو نہیں سکتا، ایک عقل مند انسان ہے، قرآن کی آیت کے سامنے بھاگ نہیں سکتا، تو اس کے یا تو وہ توبہ کر لے اپنے گمراہ کن افکار سے اور مان لے کہ قرآن و حدیث پورا دین ہے، یا پھر وہ کوئی اور راستہ نکالتا ہے اپنے گمراہ عقیدے کی حفاظت کے لیے۔ اس کے پاس ایک سوال بچتا ہے، وہ مغالطہ دیتا ہے یہ سوال کر کے، وہ کہتا ہے کہ قرآن بھی نازل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے جو ہمیں ثبوت دے دیا وہ ابھی پڑھیں گے ہم، اس کی روشنی میں چلو مان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی نازل ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ قرآن کی تو حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ تو نہیں لیا، لہٰذا ہم قرآن کو مانیں گے اور جو باقی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔
جی حدیثیں تو من گھڑت بھی ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتا ہے، اب یہ تو شک والی بات ہوئی۔ حالانکہ محدثین نے جو یہ الگ الگ کر کے دکھایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح کے بھی درجات بتائے ہیں، یہ صحیح ضعیف ہے، ضعیف کے بھی درجات بتائے ہیں، یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہے، خلط ملط کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اب اس کا سوال یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت دیجئے کہ وہ محفوظ ہے کہ نہیں۔ اس کا جواب بھی قرآن سے دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح قرآن کے علاوہ جو وحی نازل فرمائی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اب اس حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ قرآن کو ایسے بنا دیا متواتر روایت کے ذریعے کہ کوئی غیر مسلم بھی انکار نہیں کر سکتا، اور قرآن کے علاوہ جو وحی کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کو علم اسناد کے ساتھ پرو دیا کہ محنت کرو، سند کے اوپر تحقیق کرو اور پھر حق تک پہنچو۔ فتبینوا، حق تحقیق کرو، جو بھی بات تم تک کوئی لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، پھر فیصلہ کرو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا، یہ اس کی حکمت۔ مطلب علم اسناد کا ثبوت بھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ جی ہاں، علم اسناد سند کے ساتھ اگر کوئی بات ثابت ہو جائے تو پھر اسے اللہ مان لیتا ہے تو انسان کیوں نہیں مانتا؟ اس کا بھی ذکر آئے گا اس کلاس میں۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز قرآن کے علاوہ وحی کا ثبوت، قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کا ثبوت۔ نمبر 2، قرآن کے علاوہ جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس بات کا قرآن کریم سے ثبوت۔ تیسری بات، قرآن کے علاوہ جو وحی ہے وہ علم اسناد کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے، اور علم اسناد کے ثبوت کی دلیل قرآن سے، کہ چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو یا غیر نبی کی بات ہو، اگر سند سے ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص نے یہ کہی ہے تو اس بات کی نسبت جائز ہو جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کی کوئی بات صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کو ماننا فرض عین ہو جاتا ہے۔